دوستوں میں ہوں قمر چیمہ اور دوستوں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد شہاب احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ریسرچر ہیں اور ان کا فوکس جو ہے وہ ساؤتھ ایشین اور مڈل ایسٹ پیس اینڈ سیکورٹی پہ ہے, وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ, سیکٹیرینزم پہ, ریجنل اور گلوبل پیس پہ بھی کام کرتے ہیں. اور اس وقت یہ جو ہے وہ ڈیکن یونیورسٹی میں اپنا کام کر رہے ہیں آسٹریلیا میں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گردی کی ایک نئی ویو یا وار اگینسٹ ٹیررزم 2.0 سمجھ لیں کہ چل رہی ہے اس وقت. لیکن جو ہمارے لیڈران ہیں, جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ دہشت گردی کی اس نئی جنگ کو یا نئی ویو کو جو ہے وہ کسی قسم کی ویلیو نہیں دے رہے. اور دوسرا اس کو میں تھوڑا لنک کروں گا افغانستان کے حوالے سے کہ وہ ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے یا القاعدہ حملے کر رہی ہے, اور ان کا جو مین نیٹ ورک ہے وہ افغانستان میں موجود ہے, اور ہم افغانستان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں گلوبلی. یہ ذرا ہمیں یہ ڈائکوٹمی سمجھائیں کہ یہ بیسیکلی ہے کیا اور ہو کیا رہا ہے. میرے خیال ہے بہت یہ اہم موضوع ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا تو خیر وہ سیپریٹ ایشو ہے کہ وہ اپنی ریلیز نکال رہے ہیں, حالانکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردوں کے حملے پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم ان حملوں پہ ڈیٹا دیکھیں تو زیادہ تر وہ بارڈر ریجنز پہ زیادہ اٹیکس ہوئے ہیں. جیسے ہمارے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں زیادہ فوکسڈ ان کی اپروچ رہی ہے. ایک اٹیک میرے خیال ہے لاہور میں ہوا تھا میرے خیال 2-3 مہینے پہلے. اس کے علاوہ زیادہ تر فوکس ان کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ ہے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز اس لیے اسے اتنا سیریس نہیں لے رہے کیونکہ ان کی ریلیز جو ہیں وہ دوسرے ایریاز میں زیادہ ہو رہی ہیں. اب اگر دیکھا جائے کہ اب جو افغانستان کی سچویشن ہے میرے خیال وہ بہت اہم ہے, کیونکہ اس سب کا جو ہے اگر آپ نے جواب ڈھونڈنا ہے تو آپ کا جواب جو ہے افغانستان کی سچویشن میں ملے گا. اور جب وہ طالبان ٹیک اوور کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اسلامک اسٹیٹ تبھی وہاں پہ ایکٹیو ہو گئی تھی, کیونکہ انہیں وہاں پہ جو ایک اوپننگ ملی اسلامک اسٹیٹ خراسان کو, اس سے انہوں نے بینیفٹ اٹھایا. کیونکہ جب جیلوں سے یہ طالبان پرزنرز کو ریلیز کر رہے تھے وہاں سے یہ طریقے طالبان پاکستان کے بھی لوگ نکلے, وہاں سے اسلامک اسٹیٹ کے بھی لوگ نکلے, اور وہ دوبارہ سے یہ آرگنائزیشنز ہو گئی ایکٹیو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ چائنیز سٹیزنز پہ بھی اٹیک ہوا تھا, جس کے بعد بیجنگ اور اسلام آباد دونوں نے طالبان کو اپروچ کیا کہ آپ اس موضوع کو, اس پرابلم کو حل کریں. اس پہ انہوں نے ایشورنسز پرووائڈ کی کہ ہم کریں گے. لیکن اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے ان کی ول کا, کیا ان کے جو ہے وہ واقعی ہی اس جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جا سکتے ہیں, کیونکہ ایویڈنس موجود ہے کہ کئی جگہ پہ ٹی ٹی پی کے فائٹرز نے ان کے ساتھ مل کے فائٹ کیا اگینسٹ انٹرنیشنل ٹروپس. دوسری چیز ہے آپ کیا وہ واقعی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ اسلامک اسٹیٹ جیسے گروپس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں وہ کوسچنیبل ہے. میرا نہیں خیال کہ ایک ان کی اسٹرانگ ول ہے اور دوسرا ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ٹو کاؤنٹر اسلامک اسٹیٹ. تو یہ دونوں ہی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ تب سے آپ دیکھتے جائیں کہ اب جو پاکستان میں یہ اٹیکس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسلامک اسٹیٹ خراسان کا کلیئر ایجنڈا ہے سیکٹیرین, اور ہم نے دیکھ لیا یہ جو پشاور میں اٹیک ہوا ہے اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ شیعز, اور اس کے بارے میں اسکالر جو ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے پہلے سے ہی وارننگز دی ہوئی تھیں کہ ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے. ڈائریکٹ انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے, انڈائریکٹ بھی آف دا طالبانز وکٹری, because they won't be able to counter many such groups. اور پھر ایک اور جو اہم ایشو ہے کہ اگر آپ وہ ڈیٹا دیکھیں اب ٹیررسٹ اٹیکس جس میں ہم ان سائڈ پاکستان اسپیشلی, یہ اس میں ایک تو ہو گیا پشاور کا اٹیک, لیکن اس میں جو میجورٹی آپ اٹیکس دیکھیں بلوچستان یا خیبر پختونخوا یا وہ ٹی ٹی پی نے کیے ہیں یا وہ اسلامک اسٹیٹ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے بلوچستان میں ٹھیک ہے وہ انسرجنسی اور وہ بلوچ گروپس وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن سب سے ڈینجرس جو پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر یہ آئیسس جو ہے اسی طرح شیعہ پہ اگر اٹیک کرتی گئی تو ہم کہیں وہ 1990 والی دہائی والا ہمارا مسئلہ پھر سے نہ ہو جائے, جب شیعہ سنی جو جیسے آپ سیکٹیرین وائلنس کہتے ہیں وہ ایک پیک پیریڈ تھا پاکستان کے لیے. انفارچونیٹلی جو لوگ اس دہائی سے گزرے ہیں انہیں ابھی بھی یاد ہوگا کہ شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہوتا تھا جس میں اس قسم کا اٹیک ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی,
ایک تو ہسٹری بتاتی ہے کہ جب طالبان اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں رہتے، ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلے بھی تھا جب اسلامک امارت آف افغانستان انہوں نے بنائی تھی 1996 میں، تب بھی وہ پاکستان کے ساتھ ان کا اس قسم کی وہ ایکویشن نہیں رہی تھی. اور ابھی بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ایک تو وہ اپوز کر رہے ہیں یہ بارڈر پہ فینسنگ کو، اور ڈیورن لائن پہ ان کی پوزیشن وہی ہے جو پریویس گورنمنٹس کی تھی افغانستان میں. پھر ہم نے دیکھ لیا کہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس طالبان کے ممبرز کے اندر بھی ہیں. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نان پشتون جو ہیں افغانستان میں ان کے زیادہ ہیں، لیکن ہمیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ طالبان کے بھی ممبرز ایسے ہیں جو پاکستان کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو پھر اب اس میں وے فارورڈ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ وے فارورڈ یہ ہے وی ڈونٹ ہیو اینی ادر بیٹر آپشنز. اگر اس کو اسلامک اسٹیٹ کے مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ ٹی ٹی پی کے وی ہیو ٹو ورک ود دا طالبان ایدر ون وے اور دا ادر. لیکن اس میں جو ہے وہ مشکل سچویشن یہ ہے کہ وہ ویری لائکلی طالبان آر یوزنگ ٹی ٹی پی ایز سم کائنڈ آف اے ٹرمپ کارڈ، جیسے آپ کہہ لیں اگینسٹ پاکستان، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ورنہ پاکستان ان کو زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. تو وہ ابھی تھوڑا بہت اٹانومی بھی چاہ رہے ہیں، تھوڑا بہت اور لوکل لیجیٹمیسی کے لیے بھی دکھانا وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے فلی یعنی کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینڈ وہ یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے یا اس طرح. تو اس طرح میں اس پوری سچویشن کو ابھی اس طرح دیکھ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے سولوشنز پہ اگر ہم فوکس کریں تو وہ زیادہ اہم ہوگا. شاید آپ کے پاس اگلا سوال وہ ہو. جی، وہ ظاہری بات ہے، وہ سلوشن تو ہم بات کریں گے وے فارورڈ اس کے حوالے سے کیا ہے. لیکن جو کوشچن رہتا ہے کہ ہماری ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ ہم طالبان کو، وہ اگر بارڈر پہ ہمیں فینس نہیں کرنے دیتے، وہ ہمیں روک دیتے ہیں، ہمیں باپ جو ہے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں افغانیوں کے لیے. پاکستان کی ایسی کیا مجبوریاں ہیں کہ ہم طالبان کو یہ پریشرائز نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی یا ایون کہ بلوچ جو مسکرینٹس ہیں یا ملیٹنٹس ہیں ان کو وہاں سے نکالیں، کیونکہ بہت سارے بلوچ ملیٹنٹس کی جو فیملیز ہیں وہ ادھر افغانستان میں موجود ہیں. تو ہماری کیا مجبوریاں ہیں یہ کہ ہم ایک طرف جو طالبان ہمارے ساتھ کرتے ہیں ہم اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے بلکہ ہم چھپاتے پھر رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے ہم طالبان کا کیس بھی لڑ رہے ہیں. تو ہماری مجبوریاں کیا ہیں؟ کیا ابھی تو جب ہمارے پاس جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو ابھی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ این ڈی ایس کرا رہی ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی تو اس کو ذرا کائنڈلی تھوڑا سا الیبوریٹ کیجیے. یہ بھی ایک دیکھیں، یہ سارے سوالات بہت اہم ہیں. اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کیا ہمارے جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں، یہ جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے بہت حد تک. خاص طور پہ طالبان کے ایشو میں میرا خیال ہے کہ ان پہ ابھی پاکستان پریشر ایک حد سے زیادہ اس لیے بھی نہیں ڈال رہا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اور بہت سارے ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس، سیٹنگ اپ اے نیو گورنمنٹ انٹرم سیٹ اپ جس میں باقی ایتھنک گروپس کو بھی انوالو کرنا، اور آن ٹاپ آف دیٹ جو پاکستان گلوبلی ایڈوکیسی ان کی کر رہا ہے اور جو کرتا چلا ہے کہ انہیں ریکگنیشن ملے. تو طالبان کو تھوڑا بہت یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ زیادہ کامیابی پاکستان کو نہیں ہوئی اس میں. جو چاہ رہے تھے کہ چلو کچھ کنٹریز ہی ریکگنائز کریں اور ان کو لیجیٹمیسی مل جائے، ایسا ہوا نہیں. اینڈ الٹیمیٹلی پاکستان آلسو ڈیسائیڈڈ کہ یونیلیٹرلی پاکستان بھی ان کو ریکگنائز نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے ماضی سے سیکھا جب ہم نے اور یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا تو انہی 3 کنٹریز پہ بلیم پڑا سارا. جو 9/11 کا آپ دیکھ لیں، اور جو بھی یا ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہوتی تھی یا جو کچھ افغانستان میں ہوتا تھا تو ان کا بلیم. تو پاکستان نے لیسن لرن کیا کہ اب اکیلے انہیں جو ہے ریکگنائز نہیں کرنا. اور اگر کچھ کنٹریز پہلے سے زیادہ ہوں، پہلے تو صرف 3 تھیں، اب جو ہے اگر 10-12 ہوں تو وہ ایک اچھی سچویشن ہے ان کو ریکگنائز کرنے کی. تو ایک تو وہ ایک سچویشن چل رہی ہے، اور پاکستان ظاہری بات ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ طالبان کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے. اگر یہ اسلامک اسٹیٹ کو واقعی ہی کاؤنٹر کرنا ہے ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ٹی ٹی پی کے ایشو جو ہے وہ اگین میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ طالبان ویری لائکلی دے آر کیپنگ دیٹ ایز دیئر کی کارڈ اگینسٹ پاکستان، کہ اگر پاکستان جب بھی اگر ان کے بازو مڑوڑنے کی کوشش کرے یا زیادہ دباؤ ڈالے تو وہ ٹی ٹی پی کو
یوز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ایک تو ٹی ٹی پی کے اٹیکس بڑھ گئے. پھر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہو گیا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ 6,000 یا اینٹی پاکستان 6,000 فائٹر وہاں موجود تھے, جو یو این کی اپنی رپورٹ ہے کہ افغانستان میں وہ تھے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ ان میں سے ہو سکتا ہے کافی پاکستان میں واپس آ گئے. پھر ایک انڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے کہ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ اسلامک اسٹیٹ, ٹی ٹی پی, ان گروپس کے سمپتھائزرز ہیں پاکستان میں. وہ سمپتھائزر جو ہیں ان کو ہیلپ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ریکروٹمنٹ, ان ٹرمز آف فنڈ ریزنگ. ابھی ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ پشاور تک سے ایکسٹورشن منی کلیکٹ کر رہی ہے. ہم پشاور دیکھیں, پشاور از دا پروونشل کیپٹل آف خیبر پختونخوا. اگر وہ ادھر اتنے اوپنلی وہ اپنے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, ایکسٹورشن منی بیسیکلی وہ یہی ہو گیا نا کہ وہ اپنی فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں جس سے وہ ویپن لیں گے اور بعد میں آپ کی ہی اسٹیٹ کو اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان کا مقصد تو یہی ہے. تو اس سے پھر دو کویسچن ہیں. ایک کویسچن تو یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی اور سرویلنس وہ انسفیشینٹ ہے ٹو کیچ دیز پیپل. دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو سمپتھائزرز کا ایشو ہے ود ان پاکستان آف دیز گروپس, وہ سمپتھائزرز کو آپ اس چیلنج کو کیسے ایڈریس کریں بائی کریٹنگ اے کائنڈ آف اے کاؤنٹر نیریٹو بائی. اور جو پاکستان میں انفارچونیٹلی شروع سے یہ نہیں ہوا کہ جو نیشن بلڈنگ کا جو پروسیس ہے, ان لوگوں کی گریونسز کو ایڈریس کرنا, جو ان گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں اور ان کے سمپتھائزرز بن جاتے ہیں, اور یہ جو پوری ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے. میرے خیال نیشنل ایکشن پلان کو انہوں نے ری وزٹ تو کیا پاکستان تحریک انصاف پارٹی نے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک سیریس قسم کا ایکشن پلان کا بھی ایکشن پلان ہونے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مثال کے طور پہ اب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں وہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اور بڑے ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں, صرف دیہاتوں میں نہیں ہے, شہروں میں بھی اس کی جو ہمیں ایویڈنسز مل رہی ہیں. تو کائنیٹک میجر سے ہٹ کے جو نان کائنیٹک اور یہ تھنکنگ اباؤٹ ریئلی پریونٹنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم تھرو ایجوکیشن, اس کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ ہو گیا صرف ون سائڈ آف دا پکچر. جب تک ہم پاکستان طالبان کے ساتھ بیٹھ کے ون آن ون, میرے خیال ہے کہ چائنا کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, اور if this could be a trilateral sort of a forum, تو وہ ہو سکتا ہے پاکستان کو زیادہ سیریسلی سنیں. کیونکہ ابھی آپ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی دیکھیں, اس میں جیو اکنامکس جو ہے وہ ایک قسم کا بز ورڈ ہے. پاکستان کی جو نئی پالیسی ہے, اب جیو اکنامکس کیسے ہوگی, سی پیک سے پاکستان پورا بینیفٹ کیسے اٹھائے گا اگر پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہوگی افغانستان میں. ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا سے ویسے تو کنیکٹ نہیں ہو سکتے, تو اس میں چائنا کا بھی اسٹیک ہے, پاکستان کا بھی اسٹیک ہے. اینڈ آف کورس طالبان جو ابھی جو گورنمنٹ ہے, طالبان لیڈ گورنمنٹ, ان کو بھی اکنامک ریسورسز تو چاہیے ٹو سسٹین. تو ان کو آئی تھنک میرے کو زیادہ دلچسپی ہوگی, اور اٹ کوڈ بی مور میننگ فل کہ ایک ٹرائی لیٹرل سیکیورٹی کوآپریشن کا کوئی میکنزم بنے اگینسٹ ٹرانس نیشنل کرائمز. کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ ڈرگ ٹریفکنگ بھی کرتے ہیں, وہ ویپن سمگلنگ بھی کرتے ہیں, اپنے آپ کو فنڈ کرتے ہیں اس قسم کی لیگل ایکٹیویٹیز سے. تو میرا خیال ہے اگینسٹ ٹرانس نیشنل کرائم دیر از اے نیڈ فار اے ٹرائی لیٹرل میکنزم. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک ہے. اچھا, اس میں ظاہری بات ہے یہ ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور جس طرح آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے کہا, ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, لیکن دہشت گرد اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص کر کے جو وہ ہمیں واپس جو ہے وہ انہی چیزوں میں گھسیٹ رہے ہیں. دہشت گردی دوبارہ اٹھ رہی ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ظاہری بات ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا جو نکلتا ہے. ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے الیکشنز. اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 کے الیکشن میں بڑا وائلنس ہوا تھا, تو آپ کو یہ جو الیکشن سائیکل ابھی نظر آ رہا ہے تھوڑے سال ڈیڑھ میں, یہ جو ہو رہا ہے, آپ کو جس طرح دہشت گردی اٹھ رہی ہے پاکستان کے اندر, تو کیا آپ کو جو ہے وہ الیکشن میں وائلنس نظر آ رہا ہے؟ ڈو یو تھنک کہ اس کی پاسبلٹی ہے, یا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کو دبا سکتے ہیں, خاص کر آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی اور ان ایلیمنٹس کو؟ دیکھیں الیکشنز, اگر آپ ہماری ہسٹری اٹھا لیں, جو پولیٹیکل وائلنس کی ہسٹری ہے, اور اسپیشلی ڈیورنگ وائلنس ڈیورنگ الیکشنز, وہ بڑی لمبی ہسٹری ہے. وہ ٹیررزم سے پہلے کی بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹیررسٹ جو ہیں وہ بھی
ظاہری بات ہے جہاں اب یہ گیدرنگز ہوں گی، کیونکہ ایک ٹیررسٹ، ایک دہشت گرد کا ایم ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ سے بڑا امپیکٹ کریٹ کرے. اب اگر ریلیز نکل رہی ہیں، گیدرنگز ہو رہی ہیں، وہ ایک قسم کا ان کے لیے ایک اپرچونٹی وائبل ہو جاتی ہے کہ جہاں وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ in a short span of time they can aim for a bigger impact through their incidents. لیکن اس میں یہی ہے کہ this is the responsibility of state کہ وہ protect کریں ریلیز کو، ان گیدرنگز کو through better surveillance. کیونکہ جب elections ہوں گے تو it's inevitable. پولیٹیکل پارٹیز اپنی گیدرنگز کریں گی، وہ اپنی موبلائزیشن کریں گی، کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے ڈیموکریسیز میں. That's how they mobilize voters and their party workers and so on. اب اس کا تھریٹ تو ہے. تھریٹ اس لیے بھی اگر آپ ہمارے دیکھیں تو الیکشنز میں بھی اس میں سیکٹیرین گروپس کی بھی پارٹیسپیشن ہے جو اب مین اسٹریم پالیٹکس میں آ رہے ہیں پچھلے 2-3 الیکشن سے. اور if ISIS is اگر اسی طرح وہ اس کی ایکٹیویٹی چلتی رہی تو it's quite likely that they will try to target those groups, Shia groups who are coming into mainstream politics, unfortunately. So going forward, I think the state has to protect more, provide more security, and of course find ways both within Pakistan and outside of Pakistan. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اٹیک ہوتا ہے ہم بلیم کر دیتے ہیں باہر والوں پہ اور اندر والوں کو ہم بھول جاتے ہیں. جو ہمارے اندرونی مسائل ہیں، جو میں نے سمپتھائزرز کی بات کی اور ان گروپس کی ریکروٹمنٹ کی بات کی، یہ سارے فارنرز نہیں لے کے آتے جو پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ پاکستان کے اندر سے بھی ریکروٹمنٹ ہے اور سمپتھائزرز ہیں جو فنڈ ریزنگ بھی ہو رہی ہے اور سارا کچھ. تو اس کو میرے خیال دیکھنا ضروری ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو اگر دیکھیں نا، گورنمنٹ اگر کہے گی، اگر مثال کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اپوزیشن پارٹیز کو کہ ریلیز نہ کریں، تو وہ تو اس سے یہی سمجھیں گے کہ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ یہ ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں اور یہ ٹیررزم کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ جمہوریت کے لیے زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا. انہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ زیادہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اور ان کے لیے جیسے کئی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ڈیڈیکیٹڈ سپاٹس ہوں جہاں پہ وہ اپنی گیدرنگ کریں، باقاعدہ روڈز پہ اور یہ اس طرح گلیوں میں نہ آئیں. تو میرے خیال ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جا سکتی ہے. پاکستان نے بہت سکسیسز اچیو کی ہیں دہشت گردی کے خلاف. اب ہمارے لیے اب سب سے بڑا ایشو یہی کہ اس کو مینٹین کیسے کریں. اب دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس آ گئی ہے پاکستان میں. اب آسٹریلین ٹیم ادھر پاکستان میں میچز کھیل رہی ہے. تو اس لحاظ سے جب پاکستان کی اتنی بڑی اب اچیومنٹ ہو رہی ہے 20-21 سال بعد، تو اس کو مینٹین کرنا میرے خیال ہے کہ پاکستان کے لیے نیکسٹ بگ، اگر آپ کہہ لیں ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سکسیسز کو مینٹین کیسے کریں، اور تاکہ ہمارا جو ہے ود پیس اینڈ اسٹیبلٹی. دیکھیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی لنکڈ ہے. اب یہ کرکٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی ایک قسم کا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہی سمجھ لیں. اتنی رپورٹرز ٹریول کرتے ہیں، میڈیا پرسنز ٹریول کرتے ہیں، پھر لوگ جاتے ہیں اسٹیڈیم میں دیکھنے، تو ایک اکانومی پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. سو گوئنگ فارورڈ آئی تھنک آل دیز ایشوز آر امپورٹنٹ. اور پولیٹکس از پولیٹکس، ڈومیسٹک پولیٹکس میں اسی طرح ہوتا ہے. کسی نے مجھے کہا تھا کہ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، انہوں نے ہر چیز اپوز کرنی ہے. تو اسی لیے میرے خیال کیئرفلی the government has to deal with this issue very carefully. آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح آپ نے آنسرز میں یہ بھی کہا کہ ہم نے کائنیٹک آپریشن تو بڑے اچھے کیے، لیکن ہم ایک ڈی ریڈیکلائزیشن پلان ملک کے لیے کیوں نہیں بنا سکے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس بھی نہیں ہے، یا آپ سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ پاکستان نے ایک بک بھی بنائی تھی پیغام پاکستان، جس میں بہت سارے پاکستانی جو اسکالرز تھے، علماء تھے، پروفیسرز تھے، صدر پاکستان نے اس پہ مہر بھی لگا دی، سارا کچھ اس میں ہو گیا، اور میرے خیال 18,000 سے زیادہ علماء کے شاید سائن ہوئے تھے، مجھے ایگزیکٹ شاید یہی فگر تھی. سو یہ جو ہے ہم ایک ڈی ریڈیکلائزیشن پلان کیوں نہیں بنا سکے کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ تو لڑ لی، ہم نے گولہ بارود اور بندے مارنا مرانا اور وہ کرنے تو کر لیے، لیکن جو قوم ہے وہ ڈی ریڈیکلائز نہیں ہو سکی، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم زیادہ ریڈیکلائز ہو گئے ہیں in so many ways. تو اس کی کیا وجہ تھی اور اس کا سلوشن کیا کرنا چاہیے؟ آخری سوال میں نے کہا میں اس حوالے سے آپ سے کل. دیکھیں یہ ساری امپورٹنٹ انیشیٹوز ہیں جن کا آپ نے نام لیا. سیکیورٹی آپریشنز کی بھی ضرورت تھی. سیکیورٹی آپریشنز میں یہ ہوا کہ بہت حد تک وہ سکسیسفل ہوئے ادھر ان ایلیمینیٹنگ سم آف دا کی فگرز، اور ان میں سے ٹھیک ہے اسٹیٹ فرجیلٹی کی وجہ سے بارڈر ہمارا اوپن تھا، کافی لوگ ادھر بھاگ گئے افغانستان.
ٹھیک ہے, ان میں سے اب کافی واپس آ رہے ہیں. پھر یہ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز جو بنائے سوات سے لے کے ان ایکس فاٹا ریجنز, دے آلسو achieved some important goals. پیغام پاکستان is also an important initiative. لیکن ان سب انیشیٹیوز میں the reality is کہ سوسائٹی میں جیسے آپ نے کہا کہ ریڈیکلائزیشن بڑھ رہی ہے. ابھی وہ شری لنکن جو فیکٹری مینیجر کو مارا گیا آن بلیسفیمی چارجز, کبھی وہ کرسچنز پہ اٹیک ہوتے ہیں, اور اس میں صرف نان مسلمز وکٹم نہیں ہیں, اس میں مسلمز بھی وکٹم ہیں. ہمارے وہ مشال خان کا کیس آپ لے لیں, ادھر باولپور میں ایک استاد تھے جو جن کو ان کے اسٹوڈنٹ نے مار دیا. there are so many examples and these are آپ یہ کہہ لیں کہ crimes are perpetrated by supposedly well educated class from وہ غریب بھی نہیں ہے جو ایک لٹریچر کہتا ہے کہ صرف غریب لوگ جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ اور ریڈیکل اور یہ بن جاتے ہیں. تو سوسائٹی میں ہمیں ٹینڈنسیز نظر آ رہی ہیں. اب ہمارے جو انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ آ کے اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. پیغام پاکستان آپ نے کاؤنٹر نیریٹو بنایا, but that is not evolving at the same pace as like the extremist narrative. ایکسٹریمسٹ زیادہ محنت کر رہے ہیں, وہ ہر وقت اپنا کوئی نہ کوئی مٹیریل نکال رہے ہیں, لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں. تو اسی پیس پہ آئی تھنک آر اون انیشیٹوز جو نان کائنیٹک, جیسے میں نے کہا کہ میجرز کی ضرورت ہے. اب یہ جو یونیورسٹیوں میں ہمارے ایکسٹریمزم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور ہیٹ سپیچ ہو رہی ہے, ہیٹ کرائم ہو رہے ہیں, ہمیں ان چیزوں کو پہلے روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہے کہ جو ہیٹ سپیچ ہے, ہیٹ کرائم ہے, اسی سے لوگ ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. اور اس کی ایک ایکسٹریم فارم یہ ہے کہ وہ وائلنٹ ایکسٹریمسٹ بن کے دوسروں پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب ان ایشوز کو ہمارے اگر وہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں ہی ہم نہیں کنٹرول کر سکتے, اسٹوڈنٹ آر بیکمنگ ریڈیکلائزڈ اینڈ ایکسٹریمسٹ, تو جگہ پہ آپ بھول جائیں کہ ہم جو ہے ان مسئلوں کو حل کر سکیں گے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے میرے خیال ایک ڈیسیجن لیا تھا کہ ایک یونیورسٹی لیول کورس ہو on preventing violent extremism through education, کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں, سوشل ایموشنل لرننگ سکھائیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے سسٹم میں ویسے نہیں سکھائی جاتی, اور وہ کریٹیکل تھنکرز جو آئیں اور وہ کوشچن کریں کہ یہ جو ہمیں اسلامک اسٹیٹ والے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تھی فور اے کاز, تو آپ بھی ہجرت کر کے آئیں, شام آئیں, ادھر آئیں, ہمارے لیے فائٹ کریں. لیکن اس کی ریالٹی یہ کہ انہوں نے ہجرت کی تھی ٹو اوائڈ پرسیکیوشن. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہجرت کریں اینڈ کم ہیئر اینڈ فائٹ اینڈ کل مے بی ادر مسلمز اینڈ ادر ہیومن بینگز. تو اس قسم کا کاؤنٹر نیریٹو ہمیں چاہیے وچ از ویری ٹارگیٹڈ, کہ جو یہ ایکسٹریمسٹ گروپس جو پڑھا رہے ہیں اور اس کی جو اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر زاہد احمد صاحب ریسرچ فیلو ہیں ڈیکن یونیورسٹی میں, اور بڑا اچھا انالیسس رکھتے ہیں, اور بڑی انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے, بڑے ریسرچ پیپر لکھے ہوئے ہیں آپ اس سوال ان ٹاپکس کے اوپر. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ٹائم اینڈ فار یور ویلیوبل انالیسس. بہت شکریہ قمر صاحب, بہت شکریہ.